1857 کے بعد انگریز نے کوشش کی کہ یہ ہمارے خلاف بغاوت ہوتی کہاں سے، تو پتہ چل گیا کہ یہ مسلمان کرتے ہیں، اور پھر ہندو اور سکھ وغیرہ بھی ساتھ ملتے ہیں، ڈوگرے بھی، گوجڑے بھی، ہندوستان کی قومیں بھی ان کی باتوں میں آ جاتی ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان قرآن کے اندر یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے مسلمانوں یہود و نصارہ کو کبھی بھی اپنے خیر خواہ مت سمجھو، ومن یتولہم منکم فإنہ منہم، جو ان سے محبت کرے وہ عیسائی یہودی ہو جائے گا۔ تو انگریز نے اپنی CID کی رپورٹ پر ایک سازش بنائی، اور اس سازش کے تحت مسلمانوں کے مذہب کو ہندوستان سے ختم کرنا چاہا کہ جہاد تو مذہب سے ہوتا ہے، جب مذہب ہی نہ ہو تو جہاد کیوں ہو۔ اس کے لیے بہت کام کیے، میں نے پہلے بھی بتایا، بدعتیوں کو عام موجود کیا، غیر مقلدوں کو رجسٹرڈ کر لیا، مرزا غلام احمد کو نبوت کے لیے مجبور کیا، بہت کچھ کیا گیا۔ یہ سب اہل حق کے خلاف سازش ہے، ان کا کبھی بھی اہل حق سے اتفاق کامیاب نہیں ہوگا۔ لیکن مسلمانوں کا مذہب کیسے ختم ہوگا اور یہ کیسے کمزور ہوگا؟ تو انہوں نے ایک شخص تیار کر لی اور اس کو بڑی اونچی تعلیم دے دی، اور اس کو قرآن شریف، حدیث، فقہ پر، عربی قواعد اور گرامر پر عبور کرا دیا گیا، اور بالکل وہ ہندوستان کے علماء کے ٹکر کا، اور بلکہ ان کو زیر کرنے کے لیے مکمل تیار ہو گیا۔ اس شخص کا نام تھا فونڈر، انگریزوں کے ہاں اس کا بڑا مقام مرتبہ ہے۔ جس وقت یہ سلسلہ شروع ہو گیا، اللہ جل جلالہ نے علماء دیوبند کے جو بڑے تھے ان کو بڑی فراست دی تھی، انہوں نے بھی اپنے ایک آدمی کو حکم دے دیا تھا کہ آپ اس کی تیاری کریں اور آپ اناجیل پر دسترس حاصل کریں۔ چنانچہ دیوبند کے بڑے جو ہیں، ان کے شیخ اور پیر طریقت ہے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، ان کا ایک جلیل القدر خلیفہ تھا مولانا رحمت اللہ کیرانوی، ان کو حاجی صاحب نے حکم دے دیا کہ مولانا تیار ہو جاؤ، اس کے لیے ایک خطرناک دن آنے والا ہے۔ مولانا نے بھی اپنے شیخ اور بزرگ کے حکم پر جو اللہ نے ان کو صلاحیت دی تھی وہ استعمال کی۔ قدرت کو یہ منظور ہوا اور دین کی فتح کے ایام تھے کہ مولانا رحمت اللہ صاحب کو اناجیل پر اتنا دسترس ہوا کہ پوری دنیا عیسائیت میں ان کے پائے کا کوئی نہیں تھا۔ انگریز مطمئن ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ فونڈر جو ہے قابل ہے، جگہ جگہ مولویوں سے لڑایا گیا اور اوتاروں سے اور پنڈتوں سے، اور وہ سب سے جیتتا تھا۔ انگریز بہت خوش ہوا کہ بس اب مسلمانوں کا کام ختم ہو جائے۔ چنانچہ 1861 میں اور 1862 میں الہ آباد کے اندر مذہب کے نام پر ایک میلہ لگایا گیا، اور اس میں ہندوستان کے تمام قابل ترین لوگوں کو مدعو کیا گیا کہ ہر شخص آئے اور اپنے مذہب کا اثبات کرے، دلائل دے کہ ان کا مذہب صحیح ہے۔ چنانچہ میلہ گرم ہو گیا، اور گرم ہونے کے بعد فاؤنڈر کھڑا ہو گیا، اور فاؤنڈر نے دلائل قائم کی کہ صرف اور صرف سچا مذہب آسمان سے آیا ہوا زمین پر عیسائیت ہے، اور ہندو دھرم میں یہ غلطیاں ہے، سکھ یاتریوں میں یہ تباہیاں ہیں، ڈوگرے گوتڑے سب تباہ و برباد، اور یہ مذہب ختم ہو چکے ہیں۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ مسلمانوں کا مذہب اسلام وہ بھی ختم ہے۔ قرآن شریف پر اعتراضات، فاتحہ سے لے کے والناس تک، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، صفات، اخلاق، مقامات پر اعتراضات کا بوچھاڑ کہ وہ شخص نبوت کا اہل نہیں، لائق نہیں، وہ نبی کہنا غلط فہمی ہے۔ اور وہ جب ایک موضوع ثابت کرتا تو اس کے بعد کہتا حل من مبارز یبارزنی، ہے کوئی جواب دینے والا؟ جب اس نے یہ خرافات بےہودہ باتیں بکی اور اس کے بعد وہ اسٹیج پر ایسا گھوما
اور اس نے کہا حل من مبارز یبارزنی، کوئی ہے جواب دینے والا؟ تو مولانا رحمت اللہ صاحب کھڑے ہو گئے۔ بالکل مولانا نے اسی طرح ہندو دھرم، گوتم بدھ کے مذہب، ڈوگروں کا مذہب، سکھوں کا مذہب سب رد کر کے اس کے بعد کہا کہ موجودہ عیسائیت کا بھی حضرت عیسیٰ مسیح سے کوئی تعلق نہیں، یہ اناجیل سب مفترا اور مجہول و مکذوب ہے۔ اور اس کے دبا دب دلائل و عبارات پڑھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے روشن تعلیمات اور ان کے اندھیرے آپس میں ملائے، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر فاؤنڈر کے جو اعتراضات تھے اس کے جوابات دیے، اور پورا میلہ جو تھا وہ مولانا نے جیت لیا، اور تمام دنیا نے مولانا کی تعریف تقسیم کی، اور فاؤنڈر بہت ہی ایک نالائق اور ایک نااہل قسم کا آدمی مولانا کے سامنے ثابت ہوا۔ انگریزوں کو بہت غصہ آیا۔ انگریزوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ فاؤنڈر کو تو اس لیے قتل کرنا ہے کہ ہمارا اتنا سرمایہ ضائع کیا، وقت مقابلے کا آیا تو شکست کھا گیا، اور مقصد اس کے قتل کا یہ تھا کہ مولانا رحمت اللہ سے جان چھڑائی ہے۔ چنانچہ انگریز نے فی الفور احکامات نافذ کیے کہ یہ دونوں شریر ثابت ہو گئے، ملک ہند کے لیے مضر ہے، لہذا رات سے پہلے پہلے ان کو پکڑ کر سزائے موت دے دی ہے۔ چنانچہ فاؤنڈر بھاگا، بھاگتے 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 ترکیہ گیا، استنبول، اور وہاں سلطان عبدالحمید خان کی حکومت کی اور اس کو درخواست دی کہ میں ہندوستان سے آیا ہوں اور مذاہب کا ماہر ہوں، اسلام مذہب مسلمان عالم سے زیادہ جانتا ہوں۔ اور مولانا رحمت اللہ کو حاجی امداد اللہ نے حکم دیا کہ گرفتاری نہیں دینی ہے۔ وہ بلوچستان، ایران، عراق کے راستے سے سیدھے مکہ مکرمہ پہنچا، اور وہاں مولانا امداد اللہ صاحب ان کے شیخ موجود تھے۔ فاؤنڈر جب ترکیہ پہنچا استنبول تو وہ مطمئن ہو گئے کہ ہندوستان کی باتیں وہی رہ گئی اور یہاں میرے مزے ہوں گے۔ مولانا سلطان عبدالحمید خان نے شیخ الاسلام اور فخر الاسلام اور صدر الاسلام کو بلایا، لیکن وہ تو خالی عہدے تھے نا، خالی نام بڑے تھے، آگے حقیقت تو تھی نہیں۔ فاؤنڈر کے سامنے وہ بے بس ہو گئے، اور فاؤنڈر نے سرکاری خرچے پر جگہ جگہ جلسے کیے اور لوگوں کو کہا کہ میں اسلام کو عالم سے، قاضی سے، مفتی سے زیادہ جانتا ہوں، کوئی مولوی ہو تو سامنے کرو۔ تو مولوی اس کے سامنے کہاں ٹھہرتا، وہ تو خالی عہدے تھے اور نام تھے۔ سلطان عبدالحمید خان غمگین ہو گئے، یہ تو مصیبت ہو گئی، عیسائیت پھیل جائے گی، ادھر ہمارا مذہب ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے شریف مکہ کو تار دیا بالبرید الخاص، تو بہت تکلیف پیش آئی، اور ایک انگریز آیا ہے اور وہ قرآن سنت اور فقہ کا ہمارے علماء سے زیادہ ماہر ہے، اگر میری کچھ مدد کر سکو۔ شریف مکہ نے حاجی امداد اللہ صاحب سے کہا، حضرت بہت مشہور تھے وہاں، حضرت نے فرمایا آدمی تیار ہے جواب دینے کے لیے، اور بالکل یقیناً فتح ہوگی، مگر دو شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ کہ ان کا نام پہلے سے نہیں لیا جائے، اینڈ مناظرے کے وقت جب فاؤنڈر کی تقریر ختم ہو جائے تو وہ باہر آئے، اور دوسری شرط یہ کہ اس کو یہاں سے وہاں آپ پہنچائے۔ بادشاہ عرب نے کہا میری ذمہ داری ہے، شاہی پروٹوکول کے ساتھ مولانا رحمت اللہ کو وہاں پہنچایا استنبول، اور بادشاہ سے کہا کہ ان کو پہلے سے نہیں ایشو کرے آپ۔ چنانچہ انہوں نے دربار کے اندر شاہی محل میں اندر بٹھایا، اور جلسہ منعقد ہوا دربار میں۔ تمام ترکیہ کے مسلمان جمع تھے، اور فاؤنڈر اسٹیج پر ڈانس کر رہا تھا، اور اس نے مسلمانوں کے اور دین پر بڑے اعتراضات کیے، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ ہے کوئی جواب دینے والا؟ جب اس نے، اس کا تو یقین تھا کہ بات ختم ہو چکی ہندوستان میں، کوئی نہیں۔ جب اس نے کہا ہے کوئی جواب دینے والا، مولانا اندر سے باہر آیا کہ بالکل۔ اور جیسے مولانا کو دیکھا کہ یہ میرا باپ یہاں کہاں سے نکلا ہے؟ اس نے کہا میرے پیٹ میں تھوڑی سی تکلیف ہے، توارا خانے سے ہو کے آتا ہوں۔ 1862 میں وہ توارا خانے گیا، آج تک نہیں ہے، کیونکہ شاہی توارا خانے سمندر پر بنے تھے، دریا پہ۔ اس نے وہیں سے چھلانگ ماری، ہمیشہ کے لیے مردار ہو گیا۔ مولانا نے جو مناظرہ اس سے کیا ہے، اور ہندوستان میں بھی اور استنبول میں بھی، اس کو پھر کتابی شکل میں جمع کیا، اور اس کا نام ہے اظہار الحق۔ یہ کتاب اس وقت تقریباً 44 زبانوں میں چھپ چکی ہے، ترجمہ ہو چکی ہے۔ حضرت مولانا محمد تقی عثمانی مندزلو نے جو بائبل سے قرآن تک لکھا ہے، یہ یہی اظہار الحق کتاب کو ترجمہ کیا ہے انگلش میں۔ یہی اظہار الحق ہے، اور کوئی چیز نہیں۔
بائبل سے قرآن تک یہ مولانا رحمت اللہ کینانوی کی کتاب اظہار الحق ہے۔ مکہ مکرمہ میں جو مدرسہ ہے سولتیہ، یہ حضرت مولانا رحمت اللہ کینانوی کا بنایا ہوا ہے۔ اس میں مولانا رحمت اللہ خود بخاری پڑھاتے تھے اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی مثنوی پڑھاتے تھے۔ مولانا رحمت اللہ بخاری کے بعد کر تمام علماء و طلباء کے ساتھ حاجی صاحب کے درس مثنوی میں بیٹھتے تھے۔